علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، روزانہ بعد نماز ظہر طہارت کے مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ کل ہم نے طہارت کی اہمیت اور اس کی فضیلت سنی اور سنائی تھی۔ آئیے اب سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے آداب الخلا، یعنی ہم بیت الخلاء میں کیسے داخل ہو، کیسے بیٹھیں اور کیا پڑھنا چاہیے، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ہم اور آپ سنیں گے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کیا فرماتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جنیات سے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے، ہمیں دعا پڑھنا چاہیے، اندر داخل ہونے کے بعد نہیں بلکہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور داخل ہوتے وقت ہمیں جو پیر پہلے رکھنا ہے اندر وہ لیفٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم اندر داخل ہو جائیں تو وہاں جلد سے جلد باہر نکلنا چاہیے وہاں سے، کیونکہ وہ شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے زیادہ دیر وہاں نہیں رکنا چاہیے، اور جتنا جلد ہو سکتا ہے حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکل کر آنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہاں سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، اور نہ جانے بہت سارے لوگوں کو لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، دیواروں پر لکھتے ہیں، دروازے پر لکھ دیتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، بس اسٹانوں میں، جہاں کا بیت الخلاء دیکھو وہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ لکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ لکھنے کی جگہ نہیں، پان کھانے کی جگہ نہیں، گٹکا، سگریٹ یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کبھی آپ نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے کہ کیلا، سیب، فروٹ یا کھانے کی بسکٹ وغیرہ لے جا کر وہاں بیٹھ کر کھاتا ہو انسان، وہاں بیٹھ کر اچھی چیز نہیں کھاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا وغیرہ جو ہے یہ گندی چیز ہے، اس لیے گندی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کھا کر تھوکنا، گندا کر دینا۔ اگر مسجد کا باتھ روم ہے، مسجد کا لیٹرین ہے تو اتنا گندا کر کر آؤ کہ پھر دوبارہ نماز کو آنے کے بعد مؤذن کو گالیاں دے سکے۔ ہم جہاں بھی استعمال کریں، چاہے وہ گھر کا بیت الخلاء ہو کہ باہر کا ہو، مسجد کا ہو کہ بس اسٹینڈ کا ہو، پاکی صفائی کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب جو ہے اپنی گندگی ہم خود صاف کر کر آئے، پانی کی کمی نہیں، لہٰذا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس چیز کی تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ بچوں کو تربیت ان تمام باتوں کی دینی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد بیت الخلاء سے فارغ ہو گئے، باہر آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر داخل ہونے کا طریقہ بھی اور باہر آنے کا طریقہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل نوٹ کیا گیا ہے۔
ہر کام نوٹ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ ہمیں بھی نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ بیت الخلاء میں جائیں تو نبی کے طریقے کے مطابق جائیں، بیت الخلاء سے واپس آئے تو نبی کی سنت کے مطابق واپس آئے، تو کیا ہوگا؟ نبی کی سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے ایک جانب حفاظت ہوگی، دوسری جانب سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، تیسری جانب جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کی محبت کا وہ حقدار ہوگا، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے باہر آتے تو کیا کہتے؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جگہ ہم اور آپ جاتے ہیں وہ عبادت کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو جتنی دیر ہم وہاں تھے اتنی دیر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبادت سے محروم تھے، اس لیے فوری طور پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ یہ کہ غفرانک، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، جتنی دیر ہم وہاں تیری عبادت نہیں کر سکے، تیرا ذکر و اذکار نہیں کر سکے، اس کے بدلے میں ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت بھی ذکر اللہ سے خالی رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک اور چیز کو ہم دیکھنا ہے، ایک اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم یعنی انگوٹھی پہنا کیا کرتے تھے، اور اس انگوٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹامپ کا بھی کام کرتے تھے، یعنی کوئی بھی لیٹر کسی بادشاہ کو کسی کو بھی لکھتے تو اس کے اوپر جس طرح آج ہم لوگ سوسائٹی کا مسجد کا اسٹامپ مہر لگاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر تھا وہ انگوٹھی کی شکل میں تھا، تو اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، محمد لکھا ہوا تھا، رسول لکھا ہوا تھا، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کو نکال کر باہر رکھ کر جایا کرتے تھے۔ اب ہمیں ہمارے جیب کے اندر وہ تمام چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے جس میں اللہ، رسول، قرآن کی آیتیں وغیرہ لکھی ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی طرح اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر جائیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں موبائل میں قرآن ہے، موبائل میں دعائیں ہیں، موبائل بھی رکھ کر جانا کیا؟ نہیں، موبائل ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر جو قرآن ہے وہ آپ کو نہ نظر آتا ہے نہ وہاں ظاہر ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔ اب اگر آپ گھر میں ہیں یا پھر ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کی اس طرح کی چیزوں کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہ احتیاط کرتے ہوئے آپ یہ تمام چیزیں نکال کر جانا چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل القلاء وضع قاتمه، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وضع قاتمه، تو اپنی انگوٹھی نکال کر رکھ دیتے، تو گویا ایک چھوٹا سا عمل اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ آج کتنے لوگ اسلام کے تعلق سے واویلا مچاتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا، تو محفوظ رہنے کی کیا دلیل ہے؟ محفوظ رہنے کی یہی دلیل ہے کہ ہر چھوٹی سے بڑی بات، ہر چھوٹا سا بڑا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کر دیا گیا اور اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی بندہ اپنی حاجت کے لیے بیٹھیں تو فلا یستقبلن قبلۃ،
تو اپنا رخ قبلے کی جانب نہ کریں یا پھر اپنی پیٹھ بھی قبلے کی جانب نہ کریں۔ یہ جو باتیں ہیں کھلی زمین میں مثال کے طور پر آپ کہیں سفر پر ہیں یا پھر قریے میں ہیں جہاں چار دیواری کے اندر بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ طہارت کے لیے بیٹھے آپ یا بیت الخلاء کے لیے بیٹھے آپ، کیا کہتے ہیں، تو دونوں حالتوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ مطلب یہ کہ نہ ہم ایسا بیٹھ سکتے ہیں نہ ہم ویسا بیٹھ سکتے ہیں، اس انداز میں ہم کو بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ چہرہ ادھر کریں پیٹھ ادھر کریں یا چہرہ ادھر کریں یا پیٹھ ادھر کریں، کھلے میدان کے اندر۔ اور چار دیواری کے اندر جو بیت الخلاء بنا ہوا ہے وہاں بھی 100% یعنی 100% ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بیت الخلاء اس طرح بنا ہوا ہو، اس طرح نہ بنا ہو۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بیت الخلاء اگر اس طرح مل جاتا ہے یا بن گیا ہے تو پھر ویسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ دوسری حدیث آپ کو آگے آئے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رقیت علی بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلۃ، رواہ مسلم۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا، کسی کام سے چڑھے اچانک، تو فرأیت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی جو حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیسے بیٹھے تھے؟ قبلے کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ تھی اور قبلے کے اپوزٹ کے حصے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ تو ان دونوں احادیث کو رکھ کر تطبیق دی جاتی ہے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں احادیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے کھلی جگہ کے لیے بھی ہے، بند جگہ کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح اگر بیت الخلاء مل جاتا ہے یا بن جاتا ہے تو انسان بیٹھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یعنی اس طرح ہمارا رخ ادھر ہے اور پیٹھ ادھر قبلے کی جانب ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے باری آتی ہے کس طرح ہمیں اپنے کیے ہوئے یعنی پیشاب کیے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہیں تو کس طرح کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اپنے سیدھے ہاتھ سے، وہو یبول، چاہے وہ پیشاب کر رہا ہو یا کسی اور وجہ سے خلا کے اندر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے، سیدھا ہاتھ یوز نہ کرے۔ اور اسی طرح پانی پیتے وقت پانی کے برتن میں پھونکنے سے منع کیا گیا۔ تو کون سا ہاتھ یوز کرنا ہے؟ ان کو لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام کام ہم اور آپ بچپن سے کر رہے ہیں، لیکن بس سیکھے سکھائے یا بولے بتائے اس طرح کر رہے تھے۔ آج آپ کو یہ احادیث سن کر اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چھوٹا بڑا عمل گویا اسلام نے محفوظ کیا ہے اور ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکی اور صفائی حاصل کرنی چاہیے۔ پاکی اور صفائی حاصل کرنے والوں کے تعلق سے خوشخبری ہے، بشارت، خوشخبری ہے، آفر دیا گیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحب
لا يحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو جب بھی طہارت حاصل کرتے تو ہر اچھے کام کو اور خاص طور پر طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے۔ طہارت سے مراد پاکی صفائی وہ پاکی صفائی نہیں جو پیشاب کر کر ہم اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہیں، بلکہ باہر آنے کے بعد ہم جو وضو کرتے ہیں یا پھر جو نہاتے ہیں اس سے وہ یہاں مراد ہے۔ فی طہورہ اذا تطہر، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت حاصل کرتے یعنی وضو کرتے، ہاتھ دھوتے یا پھر چہرہ دھوتے یا غسل کرتے یا پھر اسی طرح کنگھی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح جوتا پہنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر اچھے کام کے اندر، ہر اچھے عمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سیدھا ہاتھ استعمال کرتے، سیدھا ہاتھ ہر اچھے کام میں استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم طہارت کے بعد یعنی پیشاب پاکانے کے بعد جس کی پاکی صفائی کا معاملہ آتا ہے تو وہ اچھا کام نہیں، اس لیے وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ وہ لیفٹ ہینڈ سے یوز کیا جاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے جو ہے صاف کیا جاتا ہے، اور اچھی چیزوں کی عادت ہمیں سیدھے ہاتھ سے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کی دعوت دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے پھر گفتگو جاری رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ سب جانتے ہیں روزانہ بعد نماز ظہر ہمارا پروگرام، ہمارا سوال آپ کا جواب، آپ کا انعام الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔